السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2024-25 پیش کر دیا گیا۔ آج کل اس کے اوپر بحث جاری ہے اور کچھ دنوں تک میرا خیال میں کٹ موشنز آئیں گی اور اس کے بعد بجٹ منظور کر لیا جائے گا۔ اس دوران کافی ڈرامہ بھی دیکھا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دم اناؤنس کر دیا کہ جی وہ بجٹ کے سیشن میں نہیں جائیں گے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ ریزنز صرف بجٹ کے معاملات نہیں تھے، وہ پھر ہمیں آج بتایا، بلکہ گزشتہ روز یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات پنجاب کے ہیں، وہاں پہ ہمیں سپیس نہیں مل رہی۔ تو لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس دن باقاعدہ طور پر بغیر سیشن اٹینڈ کیے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، لیکن باقی لوگ پھر چلے گئے کچھ لوگ، اور ابھی بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن معاملات ابھی شاید مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، بجٹ کے حوالے سے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ لوگ پریشان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑے سے خوش بھی ہیں۔ جو خوش ہیں ان کو جس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، خاص طور پہ سیلریڈ کلاس جو سمجھ رہے تھے کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جناب جتنی ٹیکسیشن ہے وہ بھی اس لحاظ سے بڑی ہے۔ اور عام طور پر صرف سرکاری ملازمین، سارے سیلریڈ کلاس جو ہیں وہ اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہے معاملہ۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر پی ٹی آئی، وہ پہلے تو ہمیں اطلاع ملی تھی کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کو باقاعدہ مینڈیٹ دیا ہے کہ جی وہ مذاکرات کر سکتے ہیں حکومت سے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپنے طور پر اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن ہم مینڈیٹ چوری کرنے والوں سے بات نہیں کریں گے، یعنی کہ پھر پی ٹی آئی کی ایک نئی لائن۔ ناظرین، باقی معاملاتوں پہ بھی بات کریں گے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فیفن کی پہلے 100 دن کی ہماری قومی اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے فیفن کی رپورٹ آئی ہے۔ میں چاہوں گا چیزہ 2-3 چیزیں اس کی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے 23 اجلاسوں میں سے صرف 2 اجلاسوں کی کارروائی میں شرکت کی، یہ فیفن کی رپورٹ ہے۔ قومی اسمبلی کے پہلے 100 دنوں میں وزیر اعظم کی حاضری 10%، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ایوان میں حاضری 88% رہی۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے قومی اسمبلی کی کارروائی میں سب سے زیادہ حصہ لیا، جبکہ وفاقی وزراء کی حاضری بھی کم رہی۔ قومی اسمبلی کے ابتدائی 100 دنوں میں قانون سازی کا عمل سست روی کا شکار رہا۔ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر سے اسمبلی کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ پہلے 100 دنوں میں قومی اسمبلی میں 20 بل پیش کیے گئے، لیکن ان بلوں میں مفاد عامہ یعنی کہ عوام کے حق کے لیے یا عوام کے مفاد کے لیے کوئی بھی بل شامل نہیں تھا۔ یہ ناظرین فیفن کی 100 دنوں کی رپورٹ تھی۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر پولیٹیشین، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ ایک تو سر جی یہ بتائیں کہ وہ آپ کی سیاسی جماعت کا کیا بن رہا ہے، کب باقاعدہ بجٹ بھی آ گیا؟ ہاں، میرا مہنگی نہیں پڑ جائے گی لانچ کرنا کیونکہ بہت مہنگائی ہوگی؟ وہ میرا مشورہ تو جو باقی دوست ہیں شاہد خاقان صاحب اور مفتاح صاحب، ان کو یہی تھا کہ ابھی طوفان بڑے چل رہے ہیں ملک کی سیاست میں، یہ طوفان گزر جائیں تو بادل چھٹیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جلدی کر لینا چاہیے اور شاید وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں شاید پارٹی وہ اناؤنس کریں۔ بہرحال میں نے تو انہیں یہی کہا ہے کہ میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا ٹھہر کر کرتے، جلد بازی نہ کرتے۔ الیکشنوں سے پہلے میرا موقف تھا کہ فوراً بنا لینی چاہیے، لیکن ابھی کوئی خاص ایسی ان بحرانوں کے اندر، آپ نے کہا کہ ذرا کالے بادل چھٹ جائیں، تو کوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کوئی امید نظر آ رہی تھی کہ ذرا حالات، یعنی کہ کیونکہ یہاں تو لائک ایوری ڈے از لائک نہیں، اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی لڑائی اس وقت عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اوکے، اس کا ابھی نتیجہ نکلنا باقی ہے۔ پھر اس وقت ایک کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آج پھر وہ بات کر رہے تھے
تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط اپنی جگہ پر موجود ہے, پھر پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا خط موجود ہے جس کے اندر, لیکن معاملہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت احسن طریقے سے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کروا دیں گے, حل ہو جائیں گے. کوئی باقاعدہ ٹکراؤ کی مجھے صورتحال تو نظر نہیں. دیکھیں ٹکراؤ تو سامنے آ ہی گیا کہ جب خط آ گیا اور خط کے اندر جو ایلیگیشنز لگائی گئیں وہ بڑی سیریس ایلیگیشنز تھیں. صحیح. اور وہ کوئی ایک عام آدمی نہیں لگا رہا تھا, کوئی ایک سیاستدان نہیں لگا رہا تھا, وہ جج صاحبان لگا رہے تھے. صحیح. ایک ریاست کا ستون اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب جو لاہور ہائی کورٹ میں جو معاملہ زیر بحث آیا 1-2 دن پہلے کہ جو سیشن جج سرگودا ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, اس معاملے کے اوپر پھر عدلیہ کے اندر ایک ارتعاش آیا. خیبر پختونخوا سے جو جج صاحبان نے خط لکھا اس کے اندر انہوں نے بہت سیریس ایلیگیشنز لگا دی. صحیح. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے زیادہ سیریس ایلیگیشنز لگا دی. تو میرا یہ خیال ہے اس کو اللہ کرے کہ ملک کے مفاد میں بہتری کم آئے, اس میں کشیدگی میں کمی ہو, لیکن آخر کار ورنہ خدا نہ خواستہ شاید پھر معاملات زیادہ بگڑ سکتے ہیں. معاملات زیادہ نہیں بگڑ سکتے. معاملات زیادہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ مارشل لا ایمرجنسی, اس صورتحال کی طرف میں نہیں جاتا, چیزوں کو دیکھ رہا. صحیح. تو پھر تو احسن طریقے سے معاملات حل ہو جائیں گے. احسن طریقہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئین پہ عمل کریں. صحیح, بالکل. اپنی حدود کے اندر ہر ادارہ قائم کرے, چاہے وہ جج صاحبان ہو, جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر ایگزیکٹو کے اندر دخل اندازی بند کریں, سیاستدانوں کو سیاست کرنے دے, پک اینڈ چوز نہ کرے, اپنی طاقت کسی ایک پلڑے میں نہ ڈالے. صحیح. تو ہمیں جو اس ملک میں کرنا ہے, اور پھر سیاستدانوں کے اوپر بھی, ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ یہ صرف اپنی سیاسی لڑائیوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں. ملک کے جو مسائل ہیں, ابھی آپ نے انٹرو کے اندر بجٹ کا ذکر کیا, مجھے بتائیے کہ یہ بجٹ آج سے پہلے آنے والے جو بجٹ ہیں ان سے کیسے مختلف ہے. 2001 سے آپ کٹ آف ڈیٹ لے لیں. صحیح ہے, بالکل. 24 سال, ان 24 سال کے اندر کتنے بجٹ آئے, اور یہ بجٹ کیسے مختلف ہے پیچھے والے بجٹ سے. ہم اس لوپ سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. صحیح. آج بھی اگر آپ نے 1700 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسز لگائے ہیں تو وہ ٹیکسز کون پے کر رہا ہے؟ وہ ٹیکسز عوام سے نچوڑے جا رہے ہیں نا. بالکل صحیح. سیلریڈ کلاس سے, جس کا آپ نے ذکر کیا, ان سے نچوڑے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر قرضے کم کرنے کی بات ہو یا اخراجات کم کرنے کی بات ہو, اخراجات کم نہیں کرنے کی کوئی بھی بات کہیں بھی نہیں کی گئی. آپ کا 9,500 ارب روپیہ صرف اور صرف سود ہے آپ کے قرضوں کے اوپر. ایسے ہی ایف بی آر کی جو ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے ان کا اس سال کا وہ 12,000 ارب ہے. 13,000 ارب, 12.9 something. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ساری رقم آپ تقریباً اکٹھی کریں گے وہ ساری کی ساری اس کا ایک بڑا حصہ صرف قرضوں پہ سود ادا کرنے کے لیے چلا جائے گا. کیا اس وقت ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے قرضے کم کرنے کا پلان رکھا جائے, کہ ہم مزید قرضے نہیں لیں گے اور جو ایڈیشنل جو ہمارے اوپر قرضے ہیں ان کو ہم اس طرح کم کریں گے؟ وہ آپ کو نظر پرائیویٹائزیشن پروسیڈ جو آئیں گے پی آئی اے کے یا باقی جو ہے تو وہ اس سے قرضے اتاریں گے نا, کیونکہ وہ میرے خیال میں کوئی قانون یا لا نہیں بن گیا تھا کہ جو بھی پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہوں گے دیٹ وڈ بی یوز فار ڈیٹ ریٹرن. پی آئی اے کا آپ نے ذکر کیا, کوئی 1 روپے میں پی آئی اے کو خرید لے تو بہت بڑی بات ہے. وہ تو عارف حبیب صاحب تو کہتے ہیں کہ جتنے ہم پیسے دیں گے وہ جتنا اسٹیک گورنمنٹ رکھے گی وہ واپس اس میں انویسٹ کرے تاکہ وہ لائبلٹیز کم ہو اور جلدی سے لائبلٹیز کتنی ہے اس کے اوپر؟ بہت ساری ہیں, مطلب پی ایس او کی ہے, سول ایویشن کی ہے, تو باہر جہاں پر ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. آپ یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم فلانی چیز بیچ کے تو بہتر کر لیں گے؟ ہمیں اپنے ملک کا پورا نظام ٹھیک کرنا ہوگا. ریڈیکل سرجری کی یہاں پر ضرورت ہے, ریڈیکل سرجری کی بالکل ضرورت ہے. حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. مجھے آپ بتائیں 18ویں ترمیم کا مطلب کیا تھا؟ کہ ساری وفاق سب طاقت جو ہے صوبوں کو دے رہا ہے, سب وزارتیں صوبوں کو دے رہا ہے, چلی گئی 18ویں ترمیم کے بعد. تو اس کے بعد وفاقی حکومت کا جو سیلری بل ہے وہ تو کم ہونا چاہیے تھا نا, کم ہونا چاہیے تھا, اختیارات ہی چلے گئے. لیکن اب یہاں پہ تو ملازموں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب ویسے دلچسپ بات یہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے جو سرکاری ملازم کی ایج جو ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے, اور وہ اس لیے کہ شاید اس سے پینشن فنڈ جو پینشن کے اوپر جو بوجھ آتا ہے وہ شاید کم ہو جائے گا اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی شروع ہوں گی. لیکن باقاعدہ پینشن فنڈ بنانے کے حوالے سے ابھی اس دفعہ بھی مجھے کوئی تو تجویز نظر نہیں آئی ہے, اور یہ ایک ایور گروئنگ برڈن ہے آپ کی حکومت کے اوپر. پہلی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی پرائیورٹی کہ آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں. ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس صحت کے کوئی وسائل موجود نہیں, تعلیم کے کوئی وسائل موجود نہیں, روزگار کے وسائل یہاں پر موجود نہیں, آپ لوگوں کے نظام انصاف موجود نہیں. آپ آج دنیا بھر میں
ایک مڈل ایسٹ جگہ تھی جہاں پر روزگار کے لیے ہمارے بہت زیادہ پاکستانی بھائی جاتے تھے. آج وہاں پر پرائیورٹی یہ ہے کہ انڈیا سے لوگ رکھ لیں, بنگالی وہاں پر رکھ لیں, پاکستانی نہیں یار, ان کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کیا. آج 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے, جہاں پر ایک پرائمری اسکول تھا جس کے اندر شاید 1000 بچے جاتے تھے, آج وہاں پر اسی جگہ 5000 بچوں کے لیے ایک اسکول کی ضرورت ہے, لیکن نہیں, ریاست کرمبل کر رہی ہے. پرائیویٹ اسکولز کیٹر کر رہے ہیں, اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. اور یہی وہ سوال ہے جو ٹیکس پیئر کرتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے اپنے گورنمنٹ سے, حکومت سے, کہ جناب اگر میں نے تعلیم پرائیویٹ, صحت پرائیویٹ, سیکورٹی پرائیویٹ, تو ٹیکس کس چیز کا دوں؟ صرف سانس لینے کا کہ آپ کے ساتھ ہم یہاں پہ زندہ ہیں. وہ سوال یہی کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, پیسے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. آپ نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے, نمبر 1. نمبر 2, پھر اس کے اندر آپ 40 ارب روپے سے وہ فائر وال کھڑی کر رہے ہیں. 40 ارب روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے. ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ٹی ریولوشن کے لیے بہت اقدامات ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سافٹ ویئر ہاؤس والوں نے, انہوں نے ٹوٹل, انہوں نے کہا تباہ کر دیا. آپ مجھے آئی ڈونٹ نو کہ وہ یہ کیوں کلیم کر رہے ہیں. یہ 40 ارب روپے اب جس طریقے سے ضائع ہو رہے ہیں, چائنا کے اندر وی پی این چلتا ہے نا, صحیح, تو یہ آپ 40 ارب روپے یہ کوئی نیا اس کے اندر فراڈ ہونا ہے, یہ نیا سکینڈل بننا ہے. اب یہ خیر رستو بیٹھے ہوئے ہیں جی ہمارے پاس, اور وہی بجٹ بناتے ہیں. لیکن بجٹ کیا بناتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہا اور ہم نے آگے سامنے رکھ دیا. لیکن آج بڑی دلچسپ بات میں یہ سن رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس پرٹیکولر کلاس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دینا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ صرف جو دے سکتا ہے اس کو ٹیکس لگاؤ. ہمیں 2 چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اخراجات کیسے کم کرنے اور قرضے کیسے کم کرنے. یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ کچھ پتہ لگا؟ آپ کی تو پرانی پارٹی ہے, ایکس پارٹی ہے, کیا وہ جو میں سن رہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی, وہ سارٹ اگر کوئکلی سن لیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کیونکہ وہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما, تو وہ ذرا بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ مسائل کیا ہیں پی ایم ایل این سے. کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں, کچھ ریلیٹڈ ٹو چیف منسٹر ہیں, تو اس لیے ان کی انوالومنٹ بھی ہے, تو اس لیے اس کی اسٹریٹجی بنائیں. اب تو بجٹ بن چکا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس میں سے کتنے فیصد آپ کی جو توسعات ہیں ترمیم کی جائیں گی؟ صرف بجٹ تک نہیں ہے, دوسرے معاملات بھی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, وی نیڈ اے اسپیس ان پنجاب, تو اس اسپیس کو کریٹ کرنے کے لیے وہ ایٹماسفیئر بننا ضروری ہے, تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. گیلانی صاحب کتنے نکات پہ عمل درآمد ہو گیا یا اتفاق رائے ہو گیا ہے, باقی کتنے رہتے ہیں؟ کچھ پہ ہو گیا, کچھ پہ رہ گیا. ایٹماسفیئر ضروری ہے اس سپیس کے لیے جو ان کو چاہیے. یعنی اقتدار میں مزید حصہ مانگ رہے ہیں. فنڈامنٹلی سپیس دیکھیں آپ کو کیسے ملنی ہے, سپیس آپ کو ملنی ہے پرو پیپل پالیٹکس کر کے, یا وہ پالیٹکس کر کے جو اس وقت پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں. میں تو سنا شاید ابھی اتنے انٹرسٹڈ بھی نہیں. تحریک انصاف کے پاس کون سی سپیس تھی؟ کوئی سپیس نہیں جا کے بیٹھ جائیں. تحریک انصاف کے پاس کوئی سپیس نہیں تھی نا. 8 تاریخ کو کیا کیا لوگوں نے؟ ڈبے بکسے پھاڑ دیے ان کے. سپیس حاصل کی جاتی ہے پرو پیپل پالیٹکس کر کے. آپ سارا وقت چیختے رہے کہ جی نیب کا قانون کالا قانون ہے, پھر آپ نے کہا کہ اس کے اندر 9 دن کے لیے لوگوں کو ریمانڈ پر لے جاتے ہیں. کتنا ظلم ہے, بیل نہیں ملتی لوگوں کو, ضمانت کا حق نہیں ہے اس قانون میں, کالا قانون ہے. خود ہی اس کے اندر امینڈمنٹس کر دی, 40 دن پہ ریمانڈ لے گئے, عدالت میں کیس کیا. تو سیاست رہ, ڈیفیمیشن بل آپ اٹھا کر دیکھ لیں پنجاب کے اندر, جس قانون کے ذریعے میڈیا کا گلا گھونٹا جائے گا, اس قانون کی آپ نے مخالفت ہی نہیں کی, بلکہ ساتھ مل کر اپنے گورنر کو چھٹی پہ بھیج دیا کہ چلو پیچھے سے سائن کر دینا. تو یہ اس طرح کی سیاست سے آپ کو کوئی سپیس نہیں ملنی. عہدے ہاں مل جائیں گے نہیں, لیکن وہ تو شاید میں نے سنا انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے کہ ہمیں اپنا کیبنٹ میں بیٹھنا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. تو اس کا مطلب ہے بجٹ کا ایشو تھا ہی نہیں کہ جی ہمیں سندھ کے مسائل پیسے نہیں ملے. سے بجٹ کے ایشو ہمیں بجٹ کا بالکل ایشو نہیں, پاور پالیٹکس ہے. اچھا, آج ایک بڑی دلچسپ ایک اور بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی, اور وہ ہے کہ ہمارے جو ہیں محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر, وہ پہلے ملے مولانا فضل الرحمان سے اور اس کے بعد پھر وہ صدر زرداری صاحب سے ملے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو ابھی تک تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس بھی نہیں کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باقاعدہ کنٹینر پہ چڑھنے جا رہا ہوں. تو زرداری صاحب کا ایک اپنا چام ہے, اور پھر محسن نقوی صاحب بھی ماشاءاللہ ہی از آلسو ویری فرینڈلی, اور بہت انہوں نے کہا کہ میرے 25 سال پرانے تعلقات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور پلیزنٹریز ایکسچینج کرنے اور ان کی خیریت پوچھنے گئے تھے. گھبرائے ہوئے کون کہ مولانا سڑکوں پر نہ نکل آئے.
کیونکہ اگر اس ملک میں ابھی کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اس سے حکومت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ لائن بنا کے سارے چلے گئے, ان کو متعدد آفرز بھی کی گئی ہوں گی, لیکن اس وقت حقیقت تو یہی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جماعتیں اپنا ورکر باہر نہیں لے کر آ سکتی. جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں وہ تو اس قابل رہی ہی نہیں. تحریک انصاف بھی 9 مئی کے بعد اس پوزیشن میں نہیں رہی. 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے انہیں ایک بہت بڑا مینڈیٹ دے دیا. 9 فروری کو اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ گیا, سر عام ڈاکہ پڑ گیا, ایک جلسہ جلوس کو لوگ باہر نہیں نکال سکے. اس ساری صورتحال میں جہاں پر لوگوں کا اعتماد سیاست سے اٹھتا جا رہا ہے, مولانا واحد وہ سیاسی قوت ہے, ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ آج پاکستان میں اگر سڑک کے اوپر کوئی بندے اکٹھے کر سکتا ہے, نکال سکتا ہے, اسلام آباد کی طرف کوئی لانگ مارچ کر سکتا ہے, تو وہ کیپیسٹی صرف مولانا فضل الرحمان. تو پھر تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مولانا صاحب کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین بریک وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اگر آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ایک احتجاجی سیاست کر سکتے ہیں اور احتجاج کا سمبل بن سکتے ہیں جن کے ساتھ وہ شامل ہو سکتے ہیں, ابھی پہلے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کو آگے کیا اور انہوں نے پھر مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں کیں, اور پھر اب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اس فورم کو یوز کرنا ہے تو کر لیں, لیکن وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو مینڈیٹ تھیوز. اب یہ ایک علیحدہ چیز ہے. دوسری چیز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہی اس وقت صحیح معنوں میں اگر ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت, تو پھر پی ٹی آئی کو تو چاہیے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے کہ جی چلو بسم اللہ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کنٹینر جو اس وقت احتجاجی سیاست کا ایک سمبل ہے, تو کنٹینر پہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. یہ قدموں میں بالکل بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ ان کی پارلے اسد کیسر تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ضمیر بھائی جو ایشو ہے نا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ذہنی طور پر, قلبی طور پر اس بات کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں کہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ذریعے. عمران خان صاحب 5 دن پہلے ان کا جیل میں کوئی صحافی ان سے ملاقات کرنے گئے, باہر آئے, پھر ہیڈ لائنز لگی کہ میں ان سے تو بات ہی نہیں کروں گا, میں تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. صحیح, وہ بھی ڈیل کی تلاش میں. اچھا, سارا کا سارا معاملہ اس ملک کی سیاست میں انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ یہی ہے کہ سنگ دل محبوب کی بے رخی. آج وہ سنگ دل محبوب تحریک انصاف کے ساتھ راضی ہو جائے, وہ پیر کہاں سے ڈھونڈے جو کہے گا محبوب آپ کے قدموں میں, وہ جو ٹرکوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ نمبر دیا ہوتا ہے کہ پیر سم تھنگ فلاں فلاں سے پھوکے مروائے. تو پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں 76 سال ہم نے اس طرح گزار دیے. انشاءاللہ جب پاکستان 100 سال کا ہو رہا ہوگا, اگر ہم اس وقت بھی یہ گفتگو کر رہے ہوئے کہ یار یہ ملک چلانا کس نے, انہی حالات میں ہوئے اور حالات مزید لوگوں کے لیے خراب ہو گئے, 25 کروڑ کی آج آبادی ہے, اس وقت ہم 40 کروڑ پہ ہوں گے نہ ان کے لیے ہم سے ہماری آبادی جو ہے گروتھ سے زیادہ جا رہی ہے, جی ڈی پی گروتھ سے زیادہ جا رہی ہے. جو آج آپ کا سٹیٹ سٹرکچر سارا کرمبل کر رہا ہے, تو اس عوام کے جمع غفیر کا بھی آخر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اور 100 سال 76 سال بھی انٹیلیجنس کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی 76 سال بھی کوئی کم عرصہ تو نہیں ہے. کتنا ہم نے وقت ضائع کیا, ہم آج تک یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ یہ ملک چلانا کس نے. ریجن کے باقی ملک دیکھ لیں, آج انڈیا اگر ترقی کر رہا ہے, وہاں پر اگر سٹیبلٹی ہے, الیکشنز ہوئے, ان الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا کوئی ایک اعتراض بھی نہیں اٹھا. یہاں پر ہر الیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر اعتراض اٹھ جاتے ہیں. تو ہم اور صرف اس سارے مسئلے کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ عوام کی جو منشا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا وقار کے ساتھ ضروری ہے. صحیح ہے. وہ چاہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہر چیز کو آئین کے تناظر میں دیکھتے ہیں, چیزوں کو بہت سمجھداری سے لے کر چلتے ہیں. تو وائی وڈ ہی بی, ایک دفعہ پہلے بھی تو انہوں نے کیا تھا اف یو ریمبر 2019 میں, اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ سارے جو پی ڈی ایم والے تھے کوئی بھی نہیں تھا. حاضری لگانے چلے گئے 1-2 دن کنٹینر پر, لیکن پھر اب دیکھیے نا, تو وائی وڈ ہی ٹیک دیٹ رسک ناؤ. پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں شامل تھیں, جو بڑی جماعتیں شامل تھیں, مسلم لیگ نون نے اپنا حصہ
بقدر جسہ وصول کر لیا. صحیح. پیپلز پارٹی نے آئینی پوزیشنز حاصل کر کے انہوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا. مولانا کو کوئی حصہ ملا؟ خائف تو ہے. میرے ساتھ ان کے سینئر لیڈر تھے سینیٹر حمداللہ صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ مطلب انہوں نے اپنی بات کی, کہتے ہیں چھوٹی بات ہے لیکن میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ توقعات ہوتی ہیں, چلیں مخالفت ایک جگہ, نظریات علیحدہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ان کی بھی خیریت پوچھنے نہیں گئے. بلاول صاحب گئے باقاعدہ ہاسپٹل میں ان کی خیریت پوچھی, اور ضمیر بھائی جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اب اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کی جو اپنی اپنی انڈیویجول سیاست ہے وہ بحران کا شکار ہے. مسلم لیگ نون کی سیاست بحران کا شکار ہے, پیپلز پارٹی کی سیاست بحران کا شکار ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لوگ ان کی طرف راغب نہیں ہو رہے. نون کی جہاں پنجاب ان کا ایک بڑا سٹرانگ ہولڈ تھا, آج پنجاب کے اندر جو یہ فارم 47 کے ذریعے آ کر بیٹھے, حقیقت تو پورے ملک کو پتہ ہے. صحیح. اسی طرح مولانا کی بھی ایک سپیس تھی خیبر پختونخوا کے اندر, مولانا بھی وہ کھو بیٹھے. تو یہ جماعتیں ساری کرائسس کا شکار اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ وہ سیاست نہیں کر رہی, وہ گفتگو نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی دوبارہ کے پی میں اپنے پنجے جمانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ پی ٹی آئی پی, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, پرویز ضمیر بھائی ان کی محمود خان جو سابق ایکس پی ہیں سی ایم تھے, ان سے ملاقات کی ہے بلاول نے. دیکھیں یہ وہی ہے نا کہ آپ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ میں لا لیں, آپ جنوبی پنجاب محاذ بنا لیں. یہ سیاست تو ہم دیکھ چکے ہیں, 8 تاریخ کو پاکستان کے لوگوں نے الٹ دی یہ سیاست. اس وقت عوام کیا توقع کر رہے ہیں, عوام کیا چاہ رہے ہیں, آپ وہ گفتگو کریں. اور وہ کوئی جماعت گفتگو کرنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمیں ایک حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ عوام کی یہی خواہش ہے کہ ان کے ووٹ کا احترام ہو. صحیح. 60 کی دہائی میں عوام فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, جنرل ایوب کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اس وقت بھی الیکشن جو تھا وہ چھین لیا گیا. 70 کی دہائی میں عوام بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی. پھر اس کے بعد 80 اور 90 جب تک بی بی صاحبہ زندہ رہیں, وہ اس ملک میں ایک پرو پیپل سیاست, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کے اندر عمل دخل تھا اس کی علمبردار رہی. لوگ ان کے ساتھ تھے. پھر جس وقت میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, لوگ ان کی طرف بھی متوجہ ہوئے. اور آج یہ تمام جماعتیں وہ سیاست نہیں کر رہی جو پاکستان کے لوگ چاہتے. اور نہ صرف وہ سیاست چھوڑے, ان کے جو دور حکومت کے اندر یہ خود سیاست, میں تو حیران ہوں کہ خود سیاسی قیدی آپ رہے ہیں, آپ نے صعوبتیں برداشت کی ہیں جو ایک اور جماعت کے ساتھ, تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ پورے ملک کے اندر ہوا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے 9 مئی والوں کے خلاف آپ کارروائی کریں, صحیح, لیکن اس کو بنیاد بنا کر پوری آپ جماعت کو, پورے ملک کے طول و عرض میں آپ نے سیاسی جماعت کے کارکنوں کو آپ نے پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں آپ حصے دار ہیں. اور آپ کے ساتھ تو جو زیادتیاں ہوئی تھیں, آپ کو تو چاہیے تھا آگے بڑھ کر کہ ہم یہ زیادتیاں نہیں ہونے دیں گے. جس طرح پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ جناب سیاسی طور پر وکٹمائزیشن نہیں کرنی, سیاسی قیدی نہیں ہونے. آج میڈیا کے خلاف قوانین آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ واضح. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب بڑے اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹس آئے تھے, لیکن اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹس تو خیر اس وقت بھی آئے تھے جب ملٹری کورٹس بن رہے تھے, رو بھی پڑے تھے رضا ربانی صاحب, اور کہا تھا کہ مطلب آج انتہائی بلیک ڈے سب کچھ, لیکن پھر وہ سب کچھ بھی ہوا. لیکن بالکل صحیح ہے. اب معاملات جو ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں پیپلز پارٹی باقاعدہ آ کر بیٹھ جائے گی کیبنٹ میں, کیونکہ اس میں تو ابھی تک تو ان کو پریشانی ہو. ضرور بیٹھیں گے. پاور پالیٹکس ہے اس ملک کے اندر, کون سی اصولوں کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے؟ تو کوئی نظریات کے اوپر بجٹ پاس ہونے کے بعد بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے. یہ تو صرف وقت کی بات ہے. آئینی پوزیشنز کیا انہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر کے ساتھ ایشوز ہیں, کچھ سی ایم پنجاب کے ساتھ ایشوز ہیں, تو وہ ایشوز یہی ہیں کہ وزارتوں کے ایشوز ہوں گے. اور کیا ایشوز ہوں گے؟ وہ کیا سپیس چاہتے ہیں وہاں پر پنجاب میں؟ مسلم لیگ نون ان کو کیا سپیس دے؟ ان کے لیے جلسے رکھائے. سعد رفیق صاحب اعلان کریں کہ آپ لاہور میں ہم پیپلز پارٹی کے لیے جلسہ رکھ رہے ہیں تو تمام لوگ تشریف لائیں وہاں پر. یہ سپیس چاہتے ہیں, وزارتیں ہی چاہتے ہیں وہاں پر کہ اب یہ ڈی پی او ڈی سی ہماری بات بھی سنیں, چیف سیکرٹری ہماری بات بھی سنیں, آئی جی ہماری بات بھی سنیں. یہی چاہتے ہیں نا, اور کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ سیاست یہ سیاست ناکام ہو چکی ہے آج اس ملک کے اندر. 100 days of this government and 100 days of Punjab government. I'm not talking about Sindh government. وہ تو 15 سال کا اس پہ. کیا لگتا ہے بڑا ہیکٹکلی یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ, کسان کارڈ اور پتہ نہیں صحت کارڈ. ایک زمانہ تھا کہ جہاں پر اہمیت ہوتی تھی 100 دنوں کی.
حکومتیں جب پولیٹیکل پارٹیز جینوئنلی الیکشن جیت کر آتی تھی تو ان کے اندر ایک وگر ہوتا تھا کہ ہم نے جو وعدے کر کے رکھے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کو پورے کرنے کے لیے پہلے 100 دن کے اندر اندر یہ اقدامات کرنے. آپ بھٹو صاحب کا دور اٹھا کر دیکھیے, حیران ہوں گے کہ انہوں نے ان پہلے 100 دنوں کے اندر کتنی ریفارم سامنے لے کر آئے. آپ کے سامنے کوئی ایک بھی ریفارم آئی؟ مجھے بتائیے نا. ابھی آپ نے فافن کی رپورٹ پڑھی, اس رپورٹ کے اندر ہی لکھا ہوا تھا کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی, لیکن نیب قانون کے اندر ترامیم کر دی. اس کو کالا قانون آپ نے کہا, پھر سفید بنایا, سفید کے بعد خود پیپلز پارٹی کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے اس کو کالا قانون بنا دیا. تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں, حیران ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ہم سے باتیں اور کرتی ہیں صبح شام. ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت آپ نے کہا کہ وہ بالکل عوام دوست نہیں ہیں اور سب ڈیل کے چکر میں ہیں اپنی ذاتی ساری. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جو نئی جماعت ہے جو بننے جا رہی ہے, اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ذرا تھوڑے سے موڈی ہیں, وہ سوچتے ہیں یا ان کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ کہ جی نہیں آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں. میں نے تو ابھی فی الحال یہ فیصلہ کیا ہے, اور میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ میرا جو مقدمہ تھا دوستوں کے سامنے وہ یہی تھا کہ ابھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ جولائی میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, میں فی الحال ان کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں گا, اور یہ میں نے انہیں بڑا کیٹیگوریکلی وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس ان کو بتا بھی دیا ہے. The formal launching of the new party basically جو کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب نے کنسیو کی تھی, جس پہ اتنا کام کیا, اس کی لانچ پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نہیں ہوں گے. نہیں ہوں. ریزن بینگ کہ صرف جلد بازی ہے. ہاں کہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, اور یہ جو طوفان گزر رہے ہیں اس وقت ملک کی سیاست میں, ان طوفانوں کے تھمنے کا انتظار کرنا چاہیے. اور وہ ایک صاحب آئے میرے پاس, میں نے ان سے مشورہ مانگا, تو ہمارے ادھر اسلام آباد پنڈی کے نوائی دیہات سے تعلق تھا, تو اپنی ہماری پٹھواری زبان میں کہتے ہیں, اور مجھے بات ان کی بڑی پسند آئی اور ذہن میں اتر گئی. اور ان کا پاپا جی گنجائش ایک نئی سیاسی جماعت نہیں بہو ہوئی, پر دیاڑے ٹھیک نہیں. صحیح. وہ بات میرے دل میں اتر گئی, تو میں اس بات کو پھر سارے تمام دوست احباب سے مشورہ کیا. نہیں تو are you sure کہ they are adamant کہ بس جولائی میں لانچ؟ I think they are. اور اس میں میں سن رہا تھا کہ نئے نام بھی آ رہے ہیں, چوہے نثار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے شاید, اور کوئی اور آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ مطلب ڈیلی. نہیں, کافی لوگ دیکھیں, لوگوں کے اندر اور معاشرے کے اندر ایپیٹائٹ بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کلین پولیٹیشینز ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ریفارم اورینٹڈ پالیٹکس ہو, لیکن ان الیکشنز میں بھی ہم نے لاسٹ 30 ایئرز جرنلزم میں میں نے ریفارمز سنتا آیا ہوں. مطلب کہاں پہ ہیں وہ؟ ٹیکس ریفارمز, سروس ریفارمز, کسٹم ریفارمز, فلاں ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز. پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر ہے نا, تو فیلئر کے بعد ہی گنجائش پیدا ہوتی ہے نا. لیکن آج سیاست جس نقطے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے, جس انتہا پر سیاست چلی گئی ہے, میرے خیال میں وہ اس کے اندر صرف ایک جو بنیادی تضاد ہے, لوگ اس کا حل چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرنا کس کا کام ہے. کیا ہمارے ووٹ کا, ہم اپنے ووٹ کے ذریعے حکمرانوں کو منتخب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آج پوری ملک کی سیاست اس نقطے پر کھڑی ہے. لیکن اس میں زیادہ قصور حکمرانوں کا رہا ہے, سیاست دانوں کا. اب ہم فوراً بیساکھیاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ڈیسپریٹ تو وہی ہوتے ہیں نا, رات کو 12 گھیرے میں ہمیں جا کے ملنا, اقتدار ایسے دکھائیں آپ, اور پھر ہمارا لپکنا اس کی طرف دیکھیں آپ. تو سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور ان وزارتوں کے لیے, اس اقتدار کے لیے بک جاتے ہیں کہ جس میں اختیار ہی نہیں ہے. اچھا صحیح, ایک بات اور بتائیں, یہ جو آپ کے دو ساتھی جو جس کا پہلے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 3 مسکٹیئرز, مطلب all for one and one for all, وہ اس میں سے ایک جب نکل جاتا ہے تو لوگوں کے اندر خدشات آتے ہیں کہ جی کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا تھا کہ بھئی کسی کے کہنے پہ ہم یہ پارٹی نہیں بنا رہے ہیں, تو اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہیں سے کچھ نہیں, ایسی کوئی بات. اوکے, مطلب وہ نہیں ہے. اگر یہ ٹائم مطلب بس ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ دیکھنا, وہ اس دوران اگر آپ کو کوئی اور پارٹی کہتی ہے کہ یا پرانے چاہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں ضمیر بھائی, اگر صرف یہی پاور پالیٹکس, ایک انسان اپنی زندگی میں بھی ارتقائی عمل سے گزرتا ہے نا. میرے سے بھی زندگی میں اپنے پولیٹیکل کیریئر میں غلطیاں ہوئی ہیں, اور شاید آگے چل کر غلطیاں ہوں گی بھی. صحیح, لیکن میں اب اس چیز پہ ہوں کہ یار کہ اگر اس ملک کے اندر آپ نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے,
ان 25 کروڑ لوگوں کی جس کشتی پہ یہ سوار ہے اس کی سمت درست کرنی ہے تو پھر آپ کو پاور پالیٹکس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور اگر انہی جماعتوں میں واپس جانا ہے جو جماعتیں اسی کھیل کا حصہ ہیں, کہ جو آپ کی جو پرانی میری تو توبہ ہے. نہیں, جو آپ کی پرانی جماعت تھی اس کے جو ینگ لیڈر ہیں ان کی سوچ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو چاہیں کہ نہیں میری سوچ مصطفیٰ نواز کھوکر والی ہے, تو میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر میرے ساتھ دوبارہ آ کے بیٹھے. ان کی میں اس بات سے واقف ہوں کہ بلاول صاحب کی کیا سوچ ہے اور ایک پازیٹیو ان کی سوچ ہے, لیکن ان کی اس سوچ کی ان کی اپنی جماعت کے اندر پذیرائی نہیں ہے. تو جس دن ہو جائے گی اس دن وہ پھر وقت پتہ نہیں کب آتا ہے. پی ٹی آئی سے ابھی کوئی آفر نہیں. میں دیکھیں جو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو چیزیں, مذہب کا استعمال, اور میں بڑا گنہگار آدمی ہوں, میں تو لیس سیٹ دا بیٹر. ہمارے ہاں ماحول بھی ایسا ہے کہ لوگ بالکل کہہ ہی دیتا ہوں کیا اس میں کیا حرج ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں, آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, آپ کی توقع تو یہی ہوتی ہے نا کہ جو جہاز کا کپتان ہے آپ کو خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچا دے. وہ صوم و صلات کا پابند ہے نہیں ہے, اس سے آپ کا کیا واسطہ. صحیح ہے. دور حاضر میں جو حکمران ہے اس کا کام ہے کہ عوام میں خوشحالی لے کر آئے, انصاف پیدا کرے, ان کی صحت اور تعلیم کا بندوبست کرے. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ مدینہ کی ریاست, بڑے گنہگار آدمی ہیں ہم, وہ وقت اور وہ دور چلا گیا. آج آپ صرف لوگوں کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کریں دور حاضر میں, اور لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ آپ ایک امیجنیٹو جو ریاست بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتی ان حالات. گرینڈ ڈائیلاگ ڈو یو سی اسٹل, وہ آپ کو یاد ہے نا کسی نے پیچھے سے تقریر میں بھی کہا تھوڑا سا مذہب کا ٹچ بھی دیں. تو میرے خیال سے جو سیاست ہے وہ ڈیلیوری اورینٹیڈ ہونی چاہیے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اورینٹیڈ ہونی چاہیے, اور جو معاشرے کے جو بنیادی تضاد ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. جس طرح ہمارا سب سے بڑا تضاد ہے, تو ڈائیلاگ اس چیز کے لیے ہونا چاہیے, یہ نہیں اسپیس لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگری کیا ان جماعتوں نے. گرینڈ ڈائیلاگ بند, چیپٹر کلوزڈ. گرینڈ ڈائیلاگ سیاستدانوں کو آپس میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک اس طرح نہیں چل پائے گا, کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نہ استعمال ہوں گے نہ کسی دوسرے کو گرانے کے لیے استعمال ہوں گے. اس نقطے کے اوپر ہم جب تک نہیں, اس طرح کریانے کی دکان نہیں چل سکتی. آپ کہتے ہیں 25 کروڑ کا ملک, تو صرف ایک نئی پارٹی یہ کر سکتی ہے, یہ موجودہ لوگ بھی اگر کر لیں تو کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے جب موجودہ لوگ جو ہیں سیاست اپنی ٹھیک کریں گے اور اس نقطے کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں, عمران خان صاحب بھی اکٹھے ہوں. آج وہ سیاست کی جس نہج پر ہے, وہ سیسیفس کی آپ کو مثال تو ایک وہ پتہ ہے نا کہ وہ کندھے پہ اس کے بہت بھاری پتھر ہے, بالکل صحیح, اور وہ پہاڑ چڑھتا ہے اور پھر جب چوٹی کے قریب پہنچتا ہے پھر گر جاتا ہے. تو ہمارا تو حال یہ ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ملک کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جب ووٹ کو عزت دو کی وہ بات کر رہے تھے, لیکن جب وہاں اس چوٹی کے قریب پہنچے تھوڑا سا اقتدار نظر آیا, نیچے آ گیا. آج عمران خان صاحب وہاں پر, تو اگر آج عمران خان صاحب ہیل کس کی تھی, واز اٹ نواز شریف اور واز اٹ عمران خان ہیل, ایکلیز ہیل جس میں وہ آ کے لگاتا تھی. تو دیکھیں نا آج عمران خان صاحب کے پاس بھی موقع ہے کہ اگر انہوں نے اقتدار کی سیاست کرنی ہے, صحیح ڈیل کی سیاست کرنی ہے, تو پھر ملک آگے نہیں جائے گا. تو اگر معاشرے نے آگے جانا ہے, ملک نے آگے جانا ہے, تو آپ کو یہ بیٹھ کر یہ گتھی سلجھانی پڑے گی کہ جناب لوگوں کے, اور پھر اس میں آپ اقتدار کے پیچھے نہ بھاگیں. تمام جماعتیں جب تک یہ نہیں کریں گے معاشرہ آگے نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, اور تھوڑا سا جو بجٹ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ SDPI. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. بجٹ کے دنوں میں بھی ہم آپ کو بہت تنگ کرتے رہے جب تیاری ہو رہی تھی, پھر بجٹ والے دن بھی آپ کو تنگ کیا. اب ذرا بجٹ کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جس پر کہا جا رہا ہے کہ ریلیف نہیں ہے, وہ ان دی ہائنڈ سائڈ وہ تکلیف ہے. جی شکریہ ضمیر. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا نا, یہ بجٹ از ناٹ اے ریگولر بجٹ,
یہ بجٹ جو ہے یہ پرائر کنڈیشن ہے IMF کے اگلے پروگرام کے لیے، جس کے بارے میں وزیر خزانہ بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ IMF is our only plan. تو ہمارے پاس کوئی پلان B, C, D اور نہیں ہے. سارا جو اس وقت دار و مدار ہے وہ یہی ہے کہ کتنی جلدی اگلا آپ کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہے وہ نیگوشیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا لون جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب اس بجٹ کے ذریعے حکومت کو یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ وہ ولنگ ہے کچھ چیزیں درست کرنے میں، کچھ اس نے درست کرنے کی طرف سے شروع کر دیا سفر، کچھ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہونا باقی ہے جو درست کر لیا گیا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں پینشن پہ جو ہے اب ایک کنٹریبیوٹری پینشن کا آغاز ایٹ لیسٹ شروع ہو گیا کہ جی اب ایک کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم ہوگی نیو انٹرنٹ کے لیے، چونکہ یہ مسلسل دوسرا سال ہے کہ تنخواہوں سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ وفاقی پینشن کے جا رہے ہیں، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ 4-5 سال بعد ایک اور IPPs کی طرح کا مینیسٹ بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. اب یہ جو 62 ایئرز آف جو ریٹائرمنٹ ایج ہے دیٹ وڈ آلسو مطلب انیشلی 2 سال کا جو برڈن ہے وہ کم ہوگا. ابھی تو اس کا کم از کم وہ سپیچ میں یا اس کا فنانس بل میں تو میں نے کہیں تذکرہ نہیں دیکھا. ابھی تو کنٹریبیوٹری پینشن کا تذکرہ ہے. صحیح. ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جائے گی یا نہیں یہ اب جب بجٹ پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، ڈسکشن آتی ہے تو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا اس کو. لیکن کل بجٹ پیش ہوا تو یہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آج پرائم منسٹر نے ایک بڑا ریلیف اناؤنس کر دیا بیکاز سنس آپ پاکستان سے باہر ہیں، آج ہی پہنچے ہیں، تو انہوں نے کہا انڈسٹری کے لیے بجلی کا ٹیرف کم کر دیا اور اس سے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کا انڈسٹری کو فائدہ ہوگا اور سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ بیئر کرے گی. یہ آئی تھنک ایک ون ون سچویشن بن سکتی ہے. دیکھیں ایک طرف تو ہم IPPs کو پیسے دے رہے ہیں بجلی نہ استعمال کرنے کے کہ جی ہمارے پاس بجلی کی ڈیمانڈ نہیں ہے اور چونکہ ہم نہیں لے پا رہے تو یہ ہم سے پیسے لے لیجئے. تو ہم تو بڑے عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اس کی قیمت کو ٹیرف کو تھوڑا سا ریشنلائز کیجئے. وہی رقم جو ہم IPPs کو دیتے ہیں کم از کم اتنا امپیکٹ تو ہم جو ہے اپنے کنزیومرز کو اور انڈسٹری کو پاس آن کر دیں. انڈسٹری وہ بجلی استعمال کرے. IPPs کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ جی ان کے پاس کیپیسٹی تھی، بجلی بنا رہے تھے، خریدنے والا کوئی نہیں تھا، اور انڈسٹری کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ جی بجلی بڑی مہنگی تھی، اتنی مہنگی بجلی خرید کے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتی. تو اگر ان کے لیے بجلی سستی ہوتی ہے اور IPPs سے یہ بجلی امپورٹ لی جاتی ہے تاکہ ان کو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز نہ دینا پڑے، تو یہ ایک بڑی صائب اپروچ ہے اور اس کو ضرور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑا ابھی تک جو سب سے زیادہ ڈسکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آج بھی اس بجٹ میں فیل ہو گئی. جن کو ٹیکس کرنا چاہیے تھا ان کو ٹیکس نہیں کر سکے، اور اگین سارا برڈن جو ہے سیلریڈ کلاس کے اوپر ہے. سرکاری ملازم تھوڑے سے خوش ہوئے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کیلکولیشنز کی انہوں نے کہا کہ یہ جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی واپس لے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک صورتحال ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ IMF نے یہ تو نہیں کہا تھا، ورڈز یہ نہیں تھے شاید کہ جی آپ نے سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہے برڈن بڑھانا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو دے سکتا ہے اس سے لیں. IMF نے یہ کہا تھا کہ آپ کی آمدنی کم ہے، آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہے. اس سال بھی یہ 8500 ارب روپے ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے. تو IMF نے کہا کہ جی آمدنی بڑھائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ وینیوز بھی آئیڈینٹیفائی کر دی ہے کہ GST ایگزمپشن ہے، ایگریکلچر والی انکم سے آپ کو ٹیکس مل سکتا ہے، ریئل اسٹیٹ سے مل سکتا ہے، ریٹیلر ٹریڈر سے مل سکتا ہے. پھر ہم نے اپنا ایک ہوم گراؤنڈ سولوشن پریزنٹ کرنا تھا، اور اس میں کچھ تو امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کے ایشوز ہوں گے، اور کچھ یقینی طور پہ جو ایک پولیٹیکل اکانومی بجٹ میکنگ میں اپنا رول پلے کرتی ہے. تو وہ جو تینوں سیکٹر جن پہ کہ پچھلے پورے 6 مہینے سے آپ بھی اپنے پروگرامز میں بات کر رہے تھے، ہم بھی لکھ رہے تھے، بول رہے تھے، آپ کو اس پہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آتی ہے کہ وہ سیکٹر ٹیکس رجیم میں آئے. ایگریکلچر سے شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا نام چینج کرنا چاہیے ہمیں. یہ آپ جو اپنا شو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لاہور میں کریں، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، آپ کو جو سیلری ملنی ہے مہینے کے اینڈ میں وہ ایٹ سورس آپ کی ڈیڈکشن ہو کے ٹیکس کی پھر ملنی ہے. صحیح. اسی طرح سے انکم کہیں سے بھی ہو، وہ اگر ایک خاص حد سے اوپر ہے، یعنی اگر میں فارمر ہوں اور میں اپنا ان پٹ جو ہے وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کرتا ہوں کہ جی یہ اتنا کھاد سیڈ، اور نمبرز اویلیبل ہیں بالکل.
تو وہ میں نے لگایا, یہ میرا پروفٹ ہے, اور اس پروفٹ پہ مجھے ٹیکس دینا پڑے تو پھر یہ صوبائی معاملہ نہیں رہتا, ورنہ یہ صوبائی معاملہ اسی طرح سے لٹکا رہے گا. ریئل اسٹیٹ پہ یہ تو ہو گیا کہ جی کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اب اس کے لیے وہ جو میعاد تھی وہ ختم ہو گئی, نان فائلر کے لیے ریٹ بہت بڑھا دیا گیا, لیکن اصل چیز تو یہ تھی کہ وہ تمام لوگ صحیح سر صحیح 10,000 فائلیں ڈاکٹر صاحب, آئی وش کہ آئی کوڈ ہیو مور ٹائم ود یو, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بٹ یور انپٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ, اور پھر انشاءاللہ آپ کو مزید بھی کسی دن پریشان کریں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.